حضرت بلال، میرے نعت خانوں نے بھی ابھی آپ کو میرے نبی کے عاشق کی بات سنائی ہے، میرے خطیب صاحب نے بھی آپ کو حضرت بلال کی محبت کی بات سنائی ہے، اور آج میں آپ کو اپنے انداز میں حضرت بلال کی خوبصورت بات سنانا چاہوں گا۔ کون حضرت بلال؟ جس کو نبی کی محبت میں تبتی ریت میں گھسیٹا گیا، جس کے سینے میں سل رکھ دی گئی۔ ایک جگہ تو دھڑن والوں، جب میں حضرت بلال کا یہ واقعہ پڑھ رہا تھا نا، اس ٹائم میری آنکھوں میں جو آنسو روا تھے کہ اس ظالم شخص نے کیا کیا کہ حضرت بلال کو چٹائی میں لپیٹ دیا، اس کو کمرے میں بند کر دیا، کمرے میں دھواں چھوڑ دیا، حضرت بلال کے سینے میں پتھر رکھ دیا، حضرت بلال کی زبان پہ گرم گرم کولا رکھ دیا، دروازہ بند کر دیا، دھواں باہر نہ نکلے، حضرت بلال کا دم گھٹ رہا ہے۔ بیٹھا بٹھایا گھدڑ والوں، سانو دین مل گیا، اس لیے سانو دین کی قدر کوئی نہیں۔ قدر پوچھنا چاہتے ہو تو جا پوچھ حضرت بلال کو کہ دین کی ہوتا ہے۔ حضرت بلال کے سینے پہ سل پڑی ہوئی ہے، زبان جلی ہوئی ہے، حضرت بلال سانس مشکل سے لے رہا ہے کیونکہ پورے کمرے میں دھواں بھرا ہوا ہے، چٹائی میں لپٹا ہے کہ اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں سکتا، سسکیاں لے رہا ہے۔ عجیب قدرت دیکھیے غوثیہ مسجد والوں کہ اس حجرے کے قریب سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ حضرت بلال کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر حضرت بلال کے سینے سے پتھر ہٹایا، چٹائی سے نکالا، حضرت بلال کو باہر لے کر آئے۔ حضرت بلال سانس لینے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بات کر دی، کہے بلال خدا کے لیے تھوڑا صبر کر لے، اس ظالم کے سامنے نبی کا نام نہ لیا کر، کیوں لیتا ہے، جب چلا جائے پھر لیا۔ حضرت بلال کو تبدیلوں میں گھسیٹا گیا، حضرت بلال کو چٹائی میں لپیٹ دیا گیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو باہر نکالا، کہا بلال خدا کے لیے اس ظالم کے سامنے نبی کا نام نہ لیا کر، ذرا خاموش ہو جایا کر، یہ تیرے پہ بڑا ظلم کرتا ہے۔ حضرت بلال نے کہا ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم یہ میرے پہ جتنا ظلم کرتا ہے مجھے اتنا ہی نبی کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ حضرت بلال فرمانے لگے ابو بکر میں نبی کا نام لینا کیوں چھوڑ، اے ابو بکر جب آپ بازار جاتے ہو برتن خریدتے ہو پہلے چوکتے ہو کوئی برتن کچا تو نہیں، گھڑا چوکتے ہو کوئی گھڑا کچا تو نہیں، مٹکا چوکتے ہو کوئی مٹکا کچا تو نہیں۔ فرمایا کہ ابو بکر جب بازار جا کر ساری چیزیں چوکتے ہو کوئی کچا تو نہیں، میرا خدا مجھ بلال کو ٹھوک ٹھوک کے دیکھ رہا ہے کہ بلال میری نبی کی محبت میں کچا تو نہیں رہ گیا۔ جرم دے دنیا کے نبیوں کو، جرم عشق دا اتنا سنگین کیوں ہے، او میں کو مارن والے ہو میں کو کیوں پوچھتے ہو، پوچھو میرے یار کو اتنا حسین کیوں ہے۔ غلامی دی بہکل کرے نا، غوثیہ مسجد والوں حضرت بلال کتنا مقدروں والا ہے جس سے میرا نبی خود خدمت کے لیے اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ وہ بلال دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کی رخصت کی بات ہے۔ ایک دن نبی پاک نے علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک دن نبی پاک نے اپنے قاصد کو
یمن کے راستے بھیجا کہ جاؤ یمن کے بادشاہ کو میرا یہ خط دے کر آؤ۔ دھدڑ والو اسی تے بڑے لوگاں نو سلام کرے دے ہاں، چھوٹیاں نو تک منہ پھیر لے دے ہاں، لیکن میرے نبی کا معیار دیکھو، میرے نبی کے صحابہ کا معیار دیکھو۔ حضور کریم نے اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ میرا یہ خط یمن کے بادشاہ کو دے کر آؤ۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ جس راستے سے وہ گزرے نا دھدڑ والوں کہ جب جنگل میں پہنچے تو دیکھا اس راستے میں سامنے شیر بیٹھا ہوا۔ اب شیر نے نبی کے قاصد کو دیکھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا۔ حضور کریم کے اس قاصد نے کیا کیا، یہ اپنا واقعہ خود نبی پاک کو سناتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ شیر میرے سامنے بیٹھا اور میں نے کہا کہ میں نبی کا پیغام یمن کے بادشاہ کو کیسے پہنچاؤں؟ میرے دل میں کوئی اور بات نہیں آئی۔ میں نے کہا یہ جانور ہے، درندہ ہے، میری بولی نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول میں نے کہا کہ آج میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، شاید کسی لمحے بھی یہ شیر مجھ پہ حملہ کر کے میری زندگی کا چراغ گل کر دے گا، چلو میں کوئی بات اس سے کر لیتا ہوں۔ نبی کا صحابی ہے، سامنے شیر کھڑا ہے، شیر بھی بھوکا ہے، سامنے بیٹھا ہے، آمنے سامنے دونوں ہو گئے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ شاید اب یہ شیر مجھ پہ حملہ کرے گا اور مجھے ختم کر دے گا، میری جیب میں پڑا ہوا نبی کا پیغام بھی ادھر ہی رہ جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے دل میں، میرے ذہن میں خیال آیا کہ چلو میں شیر سے کوئی بات ہی کر دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ صحابی رسول نے نبی پاک کو یہ واقعہ سنایا، یا رسول اللہ جب میں آپ کا خط لے کر جا رہا، راستے میں شیر آیا، میں نے کہا کہ آج میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، میں نے بلند آواز سے ایک بار کہا شیر مجھے پتا ہے تو میرے حملہ کرنے والا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں نے صرف شیر سے یہ کہا ہے قاصد میں نبی پاک کا قاصد ہوں، نبی پاک کا پیغام لے کر جا رہا ہوں، ہے شیر اگر تو مجھے کہا گیا تو میں قیامت کے دن نبی کو کیا چہرہ دکھاؤں۔ میں نے شیر سے کہا ہے شیر میں نبی کا قاصد ہوں، یا رسول اللہ مجھے رب العالمین کی قسم ہے جب میں نے اسے یہ کہا کہ میں نبی کا قاصد ہوں، وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے ہم کہتا ہوا چپ چاپ جنگل کی طرف چلا گیا، یا رسول اللہ میں یمن کی طرف چلا گیا۔ کیا بات ختم نہیں؟ حضور کریم نے فرمایا اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول جب میں آپ کا خط دے کر واپس آیا، خدا کی قدرت اسی جگہ پھر وہ شیر بیٹھا۔ دھدڑ والوں میں آپ کے نبی کے یاروں کی کیا باتیں سنا، ہم نے دنیا دیا گلاں پڑھ پڑھ کے اپنے اندر دے نفرت دے کیڑے بٹھا بیٹھے ہیں، گروہ بندیاں دے وچ پہ گئے ہیں، فرقہ پرستیاں دے وچ پہ گئے ہیں، نبی کے اس قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں، نبی کے پیغام کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میں آگے آپ کو حسین کی عظمت کی وہ معیار بتاؤں گا کہ کس طرح یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ آج صحیح صاحب کے سارے ثواب کے لیے اتنے خوبصورت چہرے اکٹھے ہیں تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آج آپ کو نبی کی باتیں سناؤں، شاید آج کا دن ہی قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یار تو واپس آیا پھر؟ اللہ کے رسول میں جب واپس آیا خدا کی قدرت دیکھو تو اسی جگہ پھر شیر بیٹھا سی۔ ہوں تو میرے کو تھوڑا خط بھی کوئی نہیں سی، ہوں میں کہہ کے اس نے اپنی جان چھڑا لا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول پھر میں نے پھر وہی بات کر دی۔ کیا بات کر دی بھائی تم نے؟
کہا اللہ کے رسول پہلے تو میں کیا کہ میں نبی پاک کا پیغام لے کے جانا پہ تے واپس آیا تے پھر شیر اسی جگہ بیٹھا محمدی مسجد کی جب بات آتی ہے غوث اعظم کی بات آتی ہے غوثیہ مسجد کی بات آتی ہے دھگر والوں باشعور چہروں کی بات آتی ہے اصال ثواب کی بات آتی ہے محبت رسول کی بات آتی ہے تو یہ باتیں میں آپ کے ذہن میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نبی کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں دھگر والوں وہ قاصد نبی نے کہا اللہ کے رسول جب میں واپس آیا پھر شیر وہیں بیٹھا تھا اب میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو میں نے آپ کا خط کہہ کر اپنی جان چھڑائی اب تو آپ کا خط بھی کوئی نہیں ہوں میں جان کس طرح سے چھڑاؤں حضور کریم نے فرمایا تم نے کیا کیا یا رسول اللہ جب میں واپس آیا راستے میں وہیں شیر بیٹھا ہوا میرے پاس کوئی بہانہ نہیں پھر میں نے کہا شیر تیرا شکریہ میں نبی پاک کا پیغام دے کر آ گیا ہوں اب نبی پاک کے یہ پیغام لے کر جا رہا اس نے جب یہ بات سنی پھر ہم کرتا ہوا چلا گیا یا رسول اللہ پھر ہم کر کے چلا گیا حضور اور جب واپس جاتے جاتے ہم کہہ رہا تھا تجھے پتا ہے ہم کا کیا مطلب ہے فرمایا نہیں یا رسول اللہ وہ شہر ہم کے کہہ رہا تھا اے نبی کے قاصد جا کر میرے شہر کا نبی کو بھی سلام دینا حضرت بلال کو بھی میرا سلام پہنچا دے یہ ہے ارے دنیا کے جانور نبی کے صحابہ کو سلام پیش کر رہے ہیں نبی کے غلاموں کو سلام پیش کر رہے ہیں وہ بلال دنیا سے رخصت ہو رہا ہے پھر اسی طرف آتا بیوی قریب بیٹھی ہوئی ہے اسی تعزیت آستے آیا سعید صاحب میرے خاص مریدوں میں شامل اللہ انہیں قبر کے اندر نبی پاک کی زیارت نصیب فرمائے اللہ انہیں جنت کی ہوائیں نصیب فرمائے ان کے بچے اور بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے ہم تو دعا دے سکتے ہیں غوثیہ مسجد والوں حاجی سعید تو خوش قسمت ہے جس کے پیچھے اتنے ہاتھ اٹھانے والے بیٹھے ہیں اپنے بارے میں سوچو پتہ نہیں مرنے بعد سانو کوئی ہاتھ اٹھانے والا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں اپنے بارے سوچو حضرت بلال دنیا تو رخصت کیا ہوتا ہے دنیا تو جاندہ کیا ہے بیوی کہہ رہی ہے ہائے بلال آج غم دا دن ہے ہائے بلال آج تعزیت دا دن ہے ہائے بلال آج مصیبت دا دن ہے اسی جس طرح تعزیت آستے اکٹھے ہوئے ہاں آج مصیبت آستے کہ حاجی سعید صاحب دنیا تو رخصت ہوئے انہاں دی غم میں شریک ہوئے ہاں تعزیت لمحے شریک ہوئے ہاں نہیں دردڑ والو حضرت بلال کے خوبصورت پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت بلال نے آنکھیں کھولی تو حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا حضرت بلال ساری داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو رہی تھی روتے روتے کہا کہ بی بی کیا کہہ رہی ہے یہ کیا لفظ بول رہی ہے بیوی کہنے لگی ہے بلال آج غم کا دن ہے آج مصیبت کا دن ہے آج تعزیت کا دن ہے بلال کہنے لگا ہے بیوی کیوں غم کا دن ہے کیوں مصیبت کا دن ہے دردڑ والوں بیوی کہنے لگی بلال تو مر رہا ہے یہ غم کا دن ہے بلال تو مر رہا ہے یہ مصیبت کا دن ہے
کہ میں بلال جتنی جلدی مروں گا اتنی جلدی قبر میں مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے. جتنی جلدی مروں گا اتنی جلدی مجھے قبر میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے. یہ محبت کے پیغام آئے. آؤ دھڑن والوں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو میدان کربلا کے قریب لیے چلتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اے قرآن پڑھنے والوں، اے نمازیں پڑھنے والوں، اے روزے رکھنے والوں، اے حج کرنے والوں، اے تہجد پڑھنے والوں، اے نیکیاں کرنے والوں، تمہیں آج پتہ چل جائے کہ آج محسن جو آزان دے رہا ہے، جو آج ہم مومنوں کا ایمان ہے، جو آج اسلام کا سلامتی باقی ہے، آج ابو بکر صدیق کی صداقت باقی ہے، آج عمر کی عدالت باقی ہے، آج عثمان کا حیا باقی ہے، آج علی کی شجاعت باقی ہے. اس لیے باقی ہے کہ حسین نے میدان کربلا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر قیامت تک کے لیے اپنے ادارہ کے دین کا جھنڈا بلند کر دیا. سوال کریں گے کئی بدبخت لوگ سوال کریں گے دھڑن والوں آدھن حسین کی ضرورت پیسی یزید نہ ٹکر لینے کی. تھوڑے جے بندے لے کے اتنے بڑے یزید نہ مقابلہ پہ کریں گے. کون حسین؟ حسین کا والد بتاؤں کون؟ میں بتاؤں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. حسین کا والد کون؟ میں نہیں بتاؤں گا. دھڑن والوں جاؤ خانے کعبے کا دروازہ کھول کر خانے کعبے سے پوچھو کہ کعبہ تیرے اندر ولادت لینے والا کون تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے حسین کی ماں کون ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ جنتی خاتون میرے نبی کی بیٹی کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک سے ملنے ان کے گھر جایا کرتی تھی. دھڑن والوں حدیث میں لکھا ہے کہ نبی پاک کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی تھی ابا جی جب میں آتی ہوں آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں. فرمایا بیٹی میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹی اتنی بلند والی ہوتی ہے کہ جس کے احترام کے لیے نبوت بھی کھڑی ہو جاتی ہے. وہ فاطمہ الزہرا ایک دن حضرت امام حسن اور حسین خوبصورت بات سناتا ہوں. باقی باتیں تو آپ کو میرے خطیب صاحب حق نواز صاحب نے شہادت حسین پہ سنا رکھی ہوں گی. ایک خوبصورت لمحے کی بات سنانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ میرے نبی ذرا سجدہ لمبا نہ کیتا کر، سجدہ مختصر رکھا کر. جب آپ سجدے میں جاتے ہو آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے. میرے نبی آپ ذرا عبادت کی طوالت نہ کیا کرو، آپ قیام میں تھوڑے کھڑے ہوا کرو، آپ سجدہ چھوٹا کیا کرو. یہ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ جا جبرائیل میرے نبی سے فرمائیے کہ میرے معبود طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے میرے محبوب میں نے آپ کو یہ قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، آپ کے پاؤں سوج جائیں. مجھ خدا کو اچھا نہیں لگتا. جا جبرائیل میرے نبی سے کہیے کہ میرے نبی ذرا سجدہ چھوٹا کیا کر، لمبا نہ کیا کر. دھڑن والوں جو تھک ونجو ماں دسے میں آپ کی گل ختم کر دے سکتا کیونکہ مولوی تقریر پہ کرے تو پھر تو ساتھ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مولویوں کو سپیکر تو ہٹا سکتا ہے، تو اسے نہیں ہٹا سکتے. مولوی ایک والی کو سپیکر پہ چڑھ جائے تو خدا نہیں پناہ. ایک جانے مولوی تقریر پہ کرے نا قاری صاحب سارے ستے پہ شکر ہے تسی جاگنے پہ
وہ مولوی یہ آیا اس نے منہ میں دند کوئی نہیں ہے، پتیسی لائی میں زور لینا ہے تو پتیسی باہر، پھر چاہ کے منہ بھی سٹینا ہے۔ وہ ایک بندہ تنگ آ گیا نوجوان، مولوی جی کیسے نہیں بدلانے رہ سکے اگلی گل بھی کرے سو۔ وہ تقریر کرنے ایک بڑی بات کر گیا، سارے ستے پہ آخر لگاؤ لوگو نماز پڑھا کرو، اللہ یاد کیتا کرو، مسواک کرے سو تے مسواک کرنے نا تساں 70 نماز کا ثواب مل سکتا۔ اچھا سارے ستے پہ پیچھے جاگنا پہ اس دی گل سن کی مولوی نے تقریر ختم کی تھی تے گھر گیا تے بیوی آنی مولوی صاحب ہوئی آئے کیڑے مسئلے بیان کیتے آنی بڑی سونی تقریر کی تھی حالانکہ ستا رہا مولوی انہوں نے ایک کلمہ پوری تقریر کیوں پسند آئی، اس آکے کی پسند آئی؟ مولوی صاحب نے تو بیچارے نے کہا تھا کہ مسواک کرنے نا 70 نمازہ نا ثواب ہے، تے بیوی آہنا مولوی آہنا بکواس کرنے نا 70 نمازہ نا ثواب ہے۔ اب مسواک میں بجائے بکواس سمجھ گیا، ہمیں چاہیے بہت تکڑا مولوی آیا بڑا سونا مسئلہ بیان کیتا کہ بکواس کرنے نا 70 نمازہ نا ثواب ہے۔ تو آج پوچھ گیا مولوی جی سردیاں نا موسم میں پانی ٹھنڈا ہونا، مسجد گیزر بھی کوئی نہیں ہونا، تے گیس بھی کوئی نہیں، تے لکڑیاں بھی مکیاں پیاں، تے مولوی انہوں نے پوچھ گیا کہ اگر اسی تیمم کر کے نماز پڑھاں تے اساں ثواب مل سی تے کوئی نہ مل سی۔ آنا ٹھیک میں بہنا آنے مولوی نے حلوہ پہ کھائیں گے، انہوں نے تک کہا کہ بھئی ادھر مفت کھوڑا بھی چھوڑا ہے کی کرنا آ گیا۔ آنا مولوی جی کی پہ کھائیں گے ہو، اس حلوہ تک کہا نہ تھا، اس کو برداشت کوئی نہیں ہویا کہ مولوی حلوہ کھائنا پہ میں کیوں نہ کھاؤں۔ آنا مولوی جی کی پہ کھائیں گے ہو، مولوی نے آنکھا زہر پہ کھائنا پھر نال آج رہا آنا مولوی جی پھر توڑے بعد میں زندہ رہ کے کی کرنا سارا حلوہ کھا مولوی نے کو تکینے رہ گئے آنکھا نا مولوی جی چلا حلوہ تک آنا بہت آنا بھی کرتا اس آنکھا کی گالے اس آنکھا میری بیوی آخنی سردیاں نا موسم میں ٹھنڈا پانی ہونا ہاتھ ہونے اگلا وضو بھی ٹوٹ رہنا تو کوئی جو مسئلہ دسو کہ وضو بھی نہ کراں ٹھنڈا پانی بھی استعمال نہ کراں نماز بھی پڑھاں تے چہرے تے نور بھی آوے۔ مولوی نے آکھا یار تو مٹی نے ڈھیلے ہوتے تیمم کر چھوڑا مٹی منہ تے مار ہاتھ تے مار تے پر ون نماز پڑھا اللہ نور دے سی دھڑکڑ والے گران جڑے علاقے میں جڑے بجلی کوئی نہیں اس وقت بھی بجلی کوئی نہیں ہے ادھی رات میں اٹھا اس آقا کو فضری نہ ٹائم تھی گیا ادھی رات میں اٹھا تے کمرے میں ڈھڑینے وٹا ڈھڑینا پیا وٹا مڑ ونجے تے میں تیمم کرنے بڑھ کے خانے چ بڑا تو سے دوا الٹا پیا تبھی ہوتے ہاتھ رگڑا تے منہ پھیرا تے چہرے ہوتے تے سویر بیوی کے سامنے آیا تے بیوی نے ایک باری چیخ نکلی اس آقا بیوی تک نہ بڑے چہرے تے نور آیا بالکل نہیں آیا اس آقا ہے جے نور تے خدا کی لعنت ہوئے کالا شاید کی تے اپنا یہ مسئلے ہیں دردن والوں خدا کے چہروں کو خوش رکھے سلامت رکھے یہی تو محبت کی باتیں کر رہا ہوں یہی ٹائم اگر ہنسی مذاق میں گزارو گے بجائے نفرت کرنے کے خدا کی قسم اللہ کہتا ہے کہ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا دردن والوں اللہ میں تیرے نا بو پیار کرے نا بو محبت کرے نا بڑا پیار کرے نا اللہ حضرت تو جھوٹ پہ بولنا میں چھپا بیٹھا تو ماں تک ہے کوئی نہیں آنا میں اللہ تو نا پیار کرے نا تو جھوٹ بولتا ہے اللہ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو خدا سے پیار کرتا ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ تو جھوٹ بولتے ہیں اللہ کہتا ہے اے بندے تو میرے بنائے ہوئے بندے نا جڑا تیرے سامنے بیٹھا ہے اس نال پیار نہیں کرے نا کہ چھوٹے خدا نال کیتے پیار کرے بندوں سے پیار کرو خدا تم سے خود پیار کرے میرے نبی سے پیار کرو خدا تم سے خود پیار کرے حسین کی بات کر رہا ہوں ایک دن حضرت امام حسن اور حسین کی بات آتی ہے تو آؤ دردڑ والوں یہ بھی ذکر کر کے تھوڑا سا ایمان تازہ کریں میرے نبی کے ایک ران پر میرے نبی کا سگا بیٹا حضرت ابراہیم بیٹھا ہے اور دوسری ران پر میرے نبی کی ران کے اوپر دوسری جگہ پہ حضرت حسین بیٹھا ننے دو شہزادے بیٹھے
ایک میرے نبی کا بیٹا بیٹھا ہے اور ایک میرے نبی کا نواسا حسین بیٹھا ہے۔ ادھر سے جبرائیل آ گیا، جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور کریم نے فرمایا من دکن با، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں جبرائیل آیا ہوں، میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں، دروازوں میرے نبی کا مقام دیکھو جس کے دروازے پہ جبرائیل کی اجازت لے کر آتا ہے۔ جی جبرائیل کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا جا جبرائیل، میرے نبی کی جھولی میں میرے نبی کا بیٹا بیٹھا ہے، میرے نبی کی جھولی میں حسین بیٹھا ہے۔ اللہ کہتا ہے جا میرے نبی سے پوچھ کے آئے، میرے نبی ان دونوں میں سے میں ایک کی زندگی کا چراغ گل کرنا چاہتا ہوں، بتا کس کی زندگی کا چراغ گل کروں؟ ادھر میرے نبی کا بیٹا ہے ددنوانو، ادھر میرے نبی کا حسین بیٹا ہے۔ میرے نبی کو آزمائش میں جبرائیل نے ڈال دیا، یا رسول اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خدا ان دونوں میں سے ایک کی زندگی کا چراغ گل کرنا چاہتا ہے، آپ بتائیے کس کی زندگی کا چراغ گل کیا جائے؟ دھڑ والو، یہ محبت کی باتیں آج میں آپ کے دل میں بٹھانا چاہتا ہوں، سکون دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا چلے کہ جب میرے نبی کے نام میں اتنی برکت ہے تو میرے نبی کے نظام میں کتنی برکت ہو۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ دھڑ والو، نصیب کیسا بھی ہو، نام محمد لے کر خدا کی قسم خدا سے جو کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے دھڑ والو کہ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ادھر دیکھتے ہیں تو بیٹا ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو حسین بیٹھا ہے۔ اب دونوں میں سے ایک کی زندگی کا چراغ گل ہونے کی اجازت مانگی جا رہی ہے۔ جبرائیل دیکھ رہا ہے کہ نبی کیا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کس کے زندگی کا چراغ گل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دھڑ والو، یہ خوبصورت باتیں آپ کو حسین کی عظمت کی سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضور کریم نے ایک طرف اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، دوسری طرف حسین کو دیکھا، ایک دم فیصلہ کرتے ہوئے کہا ابراہیم یوں کر اگر اللہ ان دونوں بچوں میں سے کسی کی زندگی کا چراغ گل کرنا چاہتا ہے، جبرائیل میرے بیٹے کی روح قبض کر لے، میرا حسین میرے پاس چھوڑ دے۔ اس لیے جبرائیل حسین منی، حسین منی وانا من الحسین۔ تھوڑے دنوں بعد ابراہیم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک دن حضرت امام حسن حسین میرے نبی پاک کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ نانا نانا آج آپ ہمارے ایک فیصلہ کیجئے۔ حضور کریم نے فرمایا بیٹو کیا فیصلہ کرانے آئے ہو؟ دھڑ والو، یہ ایسا نبی پاک کی زندگی کا مقدمہ تھا جس کا فیصلہ میرا نبی نہیں کر سکا۔ کیا فیصلہ تھا؟ دونوں ننھے شہزادے امام حسن اور امام حسین دونوں نبی پاک کے پاس آ کر کہنے لگے نانا جلدی سے ہمارا فیصلہ کریں۔ حضور کریم نے فرمایا بیٹو کیا فیصلہ کروں؟ امام حسن نے اپنی تختی آگے کرتے ہوئے کہا نانا بتانا میں نے تختی اچھی لکھی ہے نا؟ حسین نے اپنی تختی آگے کر دیا۔ نانا مجھے بتاؤ میں حسین نے تختی اچھی لکھی ہے نا؟ آپ بتائیں ہم دونوں میں سے کس کی تختی اچھی لکھی ہے؟ نبی پاک سوچ
پوچھتے ہیں یارو اگر کہہ دیتا ہوں حسن تیری تختی اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹتا ہے، اگر کہتا ہوں حسین تیری تختی اچھی ہے تو میرے حسن کا دل ٹوٹتا ہے۔ نبی پاک کے سامنے عجیب فیصلہ کرنا تھا، عجیب مقدمہ پیش ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھڑ والوں ان دونوں شہزادوں کا ایک عظیم فیصلہ کر دیا۔ ان کا بیٹا یوں کرو، اس کا فیصلہ میں نہیں کرتا، میں یوں کرو کہ تم یہ دونوں تختیاں اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے پاس لے جاؤ، تمہاری ماں جو فیصلہ کرے گی میں محمد وہی فیصلہ تسلیم کروں گا۔ ننھے دونوں شہزادے امام حسن و حسین بھاگتے بھاگتے فاطمہ الزہرا کے پاس آئے، کہنے لگے اماں جلدی بتا ہم دونوں میں سے تختی کس نے اچھی کی؟ ماں کہنے لگی بیٹو نانا کے پاس نہیں گئے ہو؟ اماں جی نانا نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ پھر بیٹی بھی نبی کی تھی، سمجھ گئی کہ میرے ابا جی اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے میرے پاس بھیجا ہے۔ کہنے لگے اچھا بیٹو اب میں تمہارا فیصلہ کرتی ہوں، میرا فیصلہ مان لو گے؟ میں نے کہا ماں ضرور مانیں گے۔ اچھا پھر جاؤ جنگل سے 7 گیٹیاں اٹھا کے لاؤ۔ 7 گیٹیاں اٹھا کے لے آئے دونوں شہزادے، تو ماں کو پکڑا دی فاطمہ الزہرا، کہا ماں گیٹیوں کا کیا کرنا ہے؟ جب 7 گیٹیاں گن گئیں تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے حسن بیٹے تو ادھر آ، اے حسین تو ادھر کھڑا۔ دونوں شہزادوں کو کھڑا کر دیا، کہا دیکھو میں یہ کنکریاں پھینکنے لگی، جس کے پاس زیادہ کنکریاں آئیں سمجھ لو اس نے تختی خوبصورت لکھی، اور جس نے کم اٹھائیں ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کی تختی ذرا تھوڑی کمزور ہے۔ ان کا ٹھیک ہے اماں ہم بھاگتے ہیں۔ دونوں ننھے شہزادے دروازے میں بھاگنے کے لیے تیار ہو، ادھر حسن کھڑا ہے ادھر حسین کھڑا ہے۔ جبرائیل کہہ رہا ہے یا اللہ ان دونوں میں سے کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ حسن جیتے گا کہ حسین جیتے گا؟ کس کے پاس گیٹیاں زیادہ آئیں گی؟ کش و کش ہے۔ عرش مولا کے فرشتے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ خدا ان دونوں میں سے کس کو جتانا چاہتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل آج تو بھی دیکھ لے، اے فرشتوں تم بھی دیکھ لو، آج حسن حسین کا فیصلہ فرش پہ نہیں ہوگا، میں عرش پہ خدا خود فیصلہ کروں۔ جبرائیل کہنے لگے یا اللہ کون جیتے گا؟ ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے۔ دونوں شہزادے کہنے لگے اماں گیٹیاں پھینکنا۔ کون سی گیٹیاں؟ ایک گیٹیاں بطول نے ہاتھ میں پکڑی ہیں اور دوسری گیٹیاں ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، اور میرے نبی سے کہہ رہا ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ اے مسلمانہ دے رسول میں نے 10 نے میری مٹھی وچ کیے، میری مٹھی میں وچ کیے۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ نبی پاک میں نے مٹھی باندھ کر رکھی ہے، تو جس طرح بچے پوچھتے ہیں 10 میرے ہاتھ تاکہ یہ جفت ہے۔ ابو جہل تھا، کہنے لگا مسلمانہ دے رسول میں نے 10 میری مٹھی بیچ کیے۔ دھدر والوں میرے نبی نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ابو جہل کہنے لگا اے مسلمانوں کے رسول مجھے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ غوثیہ مسجد والوں میرے نبی پاک نے فرمایا ابو جان میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی کی کنکریاں یہ بتائیں کہ اللہ نے مجھ محمد کا کیا مقام بنایا ہے۔ میں بتاؤں تیری
حسن خوبصورت ہے. دردر والو اللہ نے میرے نبی کو حسین بنایا, خوبصورت بنایا, جمیلوں میں اکبر بنایا, شریفوں میں اشرف بنایا, کریموں میں اکرم بنایا. اللہ نے میرے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا. دردر والو بڑے بڑے حسن کے حسن والوں کا منہ موڑ دیا, محمد بنا کے قلم ہی توڑ دیا. شکر کرو دھدر والو کہ خدا نے کتنے خوبصورت نبی کا ہمیں غلام بنا رکھا. مقدر والے اپنی مسلمانی پہ ناز کیا کرو, اپنے عشق رسول پہ ناز کیا کرو. خدا چاہتا تو ہمیں بھی جانور بنا سکتا تھا, خدا چاہتا تو ہمیں بھی کافر بنا سکتا تھا. اللہ نے یہودی بھی بنا رکھے ہیں, عیسائی بھی بنا رکھے ہیں, کافر بھی بنا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ جس پہ نظر کرتا ہے کہ یارو گناہگار ضرور ہے لیکن میرے نبی سے محبت کرنے والا, میرے نبی سے پیار کرتا ہے, خدا قیامت کے دن تیرا چہرہ نہیں دیکھے گا, میرے نبی کے چہرے کے صدقے تیرے چہروں کو معاف کر دے گا. اب فیصلہ ہو رہا, فیصلے کا وقت آ گیا. ادھر حسن کھڑا ہے, ادھر حسین کھڑا ہے, اور بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی, کہنے لگی بیٹو یہ لو, اب میں پھینک رہی ہوں, جلدی سے بھاگ کر جاؤ. جو زیادہ اٹھا کر لائے گا اس کی تختی اچھی ہوگی, جو کم لائے گا اس کی کم اچھی ہوگی. بی بی فاطمہ الزہرا نے کنکریاں پھینک دی, حسن حسین بھاگ رہے, بھاگ رہے. حسین نے گیٹی اٹھا لی, ایک حسن نے اٹھا لی, دوسری حسن نے اٹھا لی, دوسری حسین نے اٹھا لی, تیسری حسن نے اٹھا لی, تیسری حسین نے اٹھا لی. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں خدا کیا فیصلہ کرتا ہوں. جب دونوں شہزادے ساتویں کنکری اٹھانے کے لیے بھاگے, اللہ نے ساتویں کنکری کے دو ٹکڑے بنا دیے. ایک حسن نے اٹھا لیا, ایک حسین نے اٹھا لیا. اللہ کہتا ہے ابراہیم جس حسین کا میرا نبی دل نہیں توڑنا چاہتا, میں خدا اس حسن حسین کا دل کیسے توڑ. میرا نبی حسین کو سینے سے لگا کے رو رہا, کبھی میرا نبی حسین کے چہرے کو بوسہ دے رہا ہے, کبھی میرے نبی حسین کی زبان چوس رہا ہے, کبھی میرا نبی حسین کے گلے کو بوسے دے رہا ہے. غوثیہ مسجد والوں, وہ حسین کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا جس کا چہرہ کملی کالی کملی والا چوم رہا ہے. اسی دنیا بہ کے نخرافات بن گئے. میرا نبی حسین کا چہرہ بھی چومتا ہے, بوسے بھی دیتا ہے. کیا خوبصورت لمحے ہیں. محرم دا مہینہ حق نواز صاحب نے تو یوم عاشورہ نے موقع تے حسین کی عصمت یا گلا دسیاں ہون گیا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ محرم کے مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام ہمیں دو میدان دکھاتا ہے. دھڑن والوں میری بات نوٹ کرو, تاریخ اسلام میں صرف دو میدان ہیں, ایک میدان منا ہے, ایک میدان کربلا ہے. یہ میدان منا ہے, یہ میدان کربلا ہے. میدان منا میں بھی چھری چلتی ہے, میدان کربلا پہ بھی چھری چلتی ہے. میدان منا کے اندر پیو اپنے پتر کے گلے تے چھری پہ چلاندا ہے, ادھر شمر میرے نبی دے نواز سے حسین کے گلے تے چھری پہ چلاندا ہے. تے فرق کے رہ گیا, ادھر میدان منا تے ادھر میدان کربلا, ادھر بھی چھری چلتی ہے, ادھر بھی چھری چلتی ہے. تے آپ کہیں گے شاہ صاحب پہ چھری چلتی ہے تے کہ دسنا چاہتے ہو. میرے واجب الاحترام
میدان کربلا میں چھری نہیں روکتا. کیوں؟ سوچا کبھی آپ نے؟ وہی چھری جڑی حسین کے گلے پہ چلتی ہے، حسین کا گلا کٹ چھوڑ دی ہے، وہی چھری اسماعیل کے گلے پہ چلتی ہے تے چھری نہیں کٹ دی پئی ہے. خدا ادھر چھری روکدا پیا ہے، ادھر حسین کے گلے تے چھری کیوں نہیں روکدا ہے؟ خدا اسماعیل جاستے چھری روک سکتا ہے، اپنے نبی دے نواز دے آستے چھری کیوں نہیں روکدا پیا؟ سوچو کیوں؟ کیا حکمت تھی اس میدان کربلا کے واقعے سے؟ خدا ہمیں کیا سبق پڑھانا چاہتا تھا؟ ادھر چھری روکی کیوں؟ ادھر چھری چلی کیوں؟ بس ایک نکتے کی بات. اللہ، یہ غوثیہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے خوبصورت چہرے تیرے سے پوچھتے ہیں، اللہ تو میدان مینا دے اندر اسماعیل دے گلے تے چھری کیوں نہیں چلن دیتی؟ ہاں وہ بھی تے لوہے دی چھری سی، یہ بھی لوہے دی چھری. ہاں ادھر حسین دا گلا پہ کٹیں دی، ہاں ادھر اسماعیل دا گوال بھی خراب نہیں کریں دی پئی. ہاں چھری ٹیڑھی پئی ہوندی، ہاں اسماعیل دا گلا کوئی نہیں کٹ دی پئی. ہاں ابراہیم پورا لوگ گلے پہ رکھ کے اسماعیل کے پورا زور لگاتا ہے. نیچے سے اسماعیل فرماتے ہیں، ابا کہیں تو نے میرا چہرہ تو نہیں دیکھ لیا، کہیں خدا کے حکم میں دیر نہ لگا، گلے میں چھری نہیں چلتی تو یوں کر، میرے گلے میں چھری کی نوک رکھ لے، اوپر زور لگا. ابا جلدی کر، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ اسماعیل کہیں بے صبرا نہ ہو جائے. ابا جلدی زور لگا، نوک کو میرے گلے میں ڈال، میں خدا کے راستے میں قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں. نہیں چل رہی چھری. پڑھو تاریخ اسلام کا دھڑ والوں، مطالعہ کرو، لکھا ہے کہ ابراہیم پورا زور گلے کے اوپر چھری کی نوک رکھ کے پورا زور لگاتا ہے، چھری مڑ جاتی ہے، اسماعیل کا بال نہیں مڑتا. کیوں نہیں مڑتا؟ بس آج یہی سبق دینا چاہتا ہوں کہ چھری رکتی کیوں ہے، چھری چلتی کیوں ہے، اللہ سے چھری روکی کیوں ہے. گلے پہ ابراہیم چھری رکھ رہا ہے اور والے سے کہہ رہا ہے، یا بدوار ما تمہر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ادھر اسماعیل کہہ رہا ہے، ابا جلدی کر، اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. اور ادھر حسین چھری کے نیچے شمر سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ادھر بھی صبر ہے، ادھر بھی صبر ہے. ادھر چھری پہ خدا رکیندہ ہے، ادھر چلانا پہ ہے. کیوں؟ دھڑ والوں، میری بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ خدا نے یہاں چھری روکی کیوں. اللہ کہتا ہے چھری روک. ابراہیم کہتا ہے چھری کو مخاطب ہو کر، وہ چھری کیوں نہیں ادھر گلا پہ کٹیں دی ہے؟ میں پورا زور پہ لانا میں تو اس دن گلا ہی نہیں کٹیں دی پی. تو ابراہیم نے زور سے چھری پھینکی تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو. ابراہیم نے چھری اٹھائی، کہنے لگے پتھر ٹکڑے کر چھوڑے نہ جا، گلا تیرے کو نہیں کٹیندا پیا، کیوں نہیں کٹتی؟ سنیے دھڑ والو، چھری کو خدا نے زبان دی. چھری کہنے لگی کہ اے خلیل تقول مرۃ اخطئی والجلیل یقول 70 مرۃ لا تخطئی. اے خلیل تو ایک بار کہتا ہے گلا کاٹ، جلیل 70 بار کہتا ہے چھری خبردار اسماعیل کا گلا نہ کاٹنا. اب ابراہیم بتا، میں تیرا حکم مانوں یا اس پالنہار کا حکم مانوں جس کے حکم کے لیے تو نے بھی اپنے بیٹے کو نیچے لٹا رکھا ہے. چھری روکی. اللہ
غوثیہ مسجد والے، سعید صاحب کے سال ثواب کے لیے تشریف لانے والے، خدایا تیرے سے پوچھتے ہیں اللہ تو نے یہاں چھری روکی کیوں؟ اللہ کہتا ہے چھری رک، یہ صرف اسماعیل کا چہرہ نہیں، اس اسماعیل کے چہرے کے اندر میرے نبی کا چہرہ ہے، یہ صرف اسماعیل کا خون نہیں، اس اسماعیل کے خون کے اندر میرے نبی کا خون پڑا ہوا ہے، چھری رک، وہ دیکھ تیرے پہلوؤں میں مومن کا ایمان رکھا کھڑا ہے، مسلمان کا اسلام رکھا کھڑا ہے، محسن کی آزان رکی کھڑی ہے، ابو بکر کی صداقت رکی کھڑی ہے، عمر کی عدالت رکی کھڑی ہے، عثمان کا حیا رکا کھڑا ہے، علی کی شجاعت رکی کھڑی ہے، بلال کی آزان رکی کھڑی ہے، چھری رک میرے نبی کی ولادت رکی کھڑی ہے، چھری رک، یہ صرف اسماعیل کا گلا نہیں ہے، اس گلے کے پیچھے میرے نبی کا گلا ہی، چھری رک، خدا نے چھری کیوں روکی؟ خدا نے دنیا کو بتایا دنیا والوں میدان منا میں خدا نے چھری اس لیے روکی کیونکہ چلانے والا بھی کلمہ گو تھا، جس کے گلے میں چل رہی تھی وہ بھی کلمہ گو تھا، خدا نے کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے کلمہ پڑھنے والے کو ذبح نہیں ہونے دیا، خدا نے دہشت گردی کا راستہ بند کر دیا۔ کیوں مسلمان پر مرے دے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے کفر پہ فتوے لاتے ہو؟ کلمہ پڑھنے والے نے ذبح کر کے بم باندھ کے سجدہ کرنے والے پہ مرے دے ہو، میرے نبی دے دین دے حسن دا بیڑا پہ غلط کریں دے ہو۔ میرے نبی نے دھڑ والوں پیٹ پہ پتھر باندھ کر ہم تک یہ قرآن پہنچایا، میرے نبی نے بم باندھ کر اسلام کا بیڑا غلط نہیں کیا۔ ادھر چھری چلتی پئی ہے، بس آخری لمحے کی بات سنانا چاہوں گا۔ حسین کے گلے تے چھری پہ چلتی ہے تے شمر حسین کو ایک سوال کریں گا، بس وہ سوال کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اے حسین تیرا گلا پہ میں کٹے گا، ہاں تین درد نہیں بندہ پیا، تینوں کوئی تکلیف تے نہیں ہوندی پئی۔ سنو حسین کی عظمت کے آخری لمحے آپ کے دل میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ حسین رب دا ہے، حسین سب دا ہے، حسین نہ پیار کرنے والوں، میرے نبی نے کہا کہ دنیا والوں جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ نبی سے پیار کرتا ہے، جو مجھ نبی سے پیار کرتا ہے وہ خدا سے پیار کرتا ہے، خدا اس سے پیار کرتا ہے جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے، میرا نبی اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ اب آخری شہادت کے لمحوں کی وہ خوبصورت بات سنانا چاہتا ہوں۔ اسی نے شاہ صاحب مرنا نہیں چاہتے، اسی ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ رہنے کا طریقہ حسین نے میدان کربلا میں ہمیں سکھا دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے۔ سارے ذبح ہو رہے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے تو دروالو اور دل غمزدہ ہو جاتا، ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا، جاؤ کہہ دو یزیدیوں سے کہ اپنے دل گن لو کیونکہ شروع ہو چکا ہے مہینہ حسین کا۔ علی اکبر کو بلایا، بس سارے جو ذبح ہو گئے، سارے ذبح ہو گئے، گھر کوئی بھی نہیں رہا، علی اکبر آخری رہ گئے۔ بوڑھے حسین نے اپنے علی اکبر کو تیار کیا، بیٹا گھر دے وچوں جوان پتر تو ہی رہ گیا، سارے اللہ دی راہ تے قربان کی گئے۔ حضرت امام حسین نے غوثیہ مسجد والوں علی اکبر کو تیار کیا۔ علی اکبر نے کہا ابا اب مجھے حکم دے میں کیا کروں؟ حضرت امام حسین علی اکبر کو پکڑ کے گھوڑے کے قریب لائے۔ سنیے یہ منظر خوبصورت آپ کے ذہنوں میں بٹھانے لگا۔ گھوڑے کے قریب لے کے آئے، حضرت امام حسین بوڑھے والد رو رہے ہیں،
علی اکبر نے والد کے چہرے نو تکیا تے ابا کیوں پہ روندا ہے کی گل ہے بیٹا کوئی بات نہیں یہ میرے غم دے نہیں میرے خوشی دے آنسو ہیں بس تو جلدی تیار کر اپنے آپ کو تیار کر ابا جی میرے آستے کی حکم ہے سنیے زندگی کی آخری فرمائش حسین اپنے بیٹے سے کر رہا ہے زندگی کی آخری خواہش سوچو دھکڑ والوں کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بچے کو جب شہادت کے لیے بھیجتا ہے نا جب جوان بچے کی جنازے کی میت کو گدے پہ اٹھاتا ہے پھر وہ زندگی کا لمحہ دیکھنے والا ہوتا ہے حضرت امام حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا کہا بیٹا میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دے ابا جی کیا پوری کروں فرمایا بیٹا پانی کوئی نہیں تم بھی تیمم کر لے میں بھی تیمم کر لیتا ہوں خدا کے یہ مجھے زندگی کی آخری اذان سنا دے تاکہ میں حسین اور علی اکبر زندگی کی آخری نماز ادا کروں علی اکبر اذان دے رہا ہے پیاسا علی اکبر اذان دے رہا ہے اے معززو اے اذان دینے والوں مقدر والوں ہو کبھی علی اکبر کی اذان کو منظر پہ رکھو اور حسین اپنے بیٹے کی زندگی کی آخری اذان سن رہا ہے ایک امام ہے تے ایک مقتدی ہے ایک امام حسین ہے تے ایک بیٹا مقتدی ہے نماز پہ پڑھے دے ہاں زندگی کی آخری نماز علی اکبر پہ پڑھیندا ہے علی اکبر اپنے والد نال پہ کھلوندا ہے اور حضرت امام حسین نماز پہ پڑھان دے ہاں حضرت امام حسین نے ہاتھ باندھے کرا کرنی شروع کر دی زندگی کے لمحے کے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور اپنے نانا کی تعریف کی وہ آیات پڑھی جو شروع میں نے آپ کو سنائی حضرت امام حسین زندگی کی آخری آیات یا ایھا النبی اللہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حسین کا ذکر کرنے والوں حسین دامی کردار تک ہر شخص موت کو لو ڈرتا ہے میدان کربلا وچ موت حسین کو بھی ڈرتی ہے علی اکبر نے نماز پڑھ لی حسین نے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا کہا جا بیٹا اب جا اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میدان کی طرف جا دے وہ سارے یزیدی فوج علی اکبر پر تیروں کی بارش کر رہی ہے اور ادھر حسین دعا کر رہا ہے گھر کے بیٹیاں کہنے لگی ابا آپ دعا کر رہے ہیں یہ تو آپ کی زندگی کا آخری بیٹا جا رہا ہے سنیے امام حسین نے میدان کربلا میں خیمے میں بیٹھی ہوئے بیٹیوں کو کہا بیٹیوں یہ وقت امتحان کا ہے اور امتحان کے وقت رویا نہیں کرتے کامیابی کی دعا کیا کرتے ہیں علی اکبر پھر واپس آ گئے آئے تو سارے جسم پہ تیر ہی تیر لگے ہیں اور کئی تیر ایسے تھے کہ حسین کا بیٹا علی اکبر گھوڑے پہ گرا پڑا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی کا آخری رکوع کر رہا ہے تیر گھوڑے کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور تیروں کی چونچیں حضرت علی اکبر کے سینے پہ چبھی ہوئی تھی اور شہزادے نے کیا کہا ابا بیٹا کیا بات ہے تو زندہ کیوں واپس آ گیا تو زندہ کیوں آیا حضرت علی
سینے سے لگایا اور کہا بیٹا پانی کوئی نہیں ہے اپنا منہ کھول. جب علی اکبر نے منہ کھولا حسین نے اپنی زبان نکال کر علی اکبر کے منہ میں ڈال کر کہا بیٹا یہ زبان چوس لے. یہ وہ زبان ہے جس نے تیرے نانا کی زبان کو چوسا تھا. دنیا دیا گلاں کریں دے ہو میرے نبی کے خاندان دیا گلاں کر کے ایمان دی روشنی مرتقرر کرو. اب وہاں پر یزیدی فوج کہنے لگی علی اکبر ساری گل مان لے اسی تینوں چھوڑ داں گے. ابن زیاد کہنے لگا مان لے گل. اور علی اکبر وہ شہزادہ میرے نبی کا کیا خوبصورت جواب میدان کربلا میں دے رہا ہے. دردر والوں میری بات یاد رکھنا میدان دریائے فرات سے پانی پینے والے سارے مر گئے. خدا نے پیاسوں کو قیامت تک زندہ رکھ دیا. پانی پینے والے مر گئے پیاسے قیامت تک زندہ ہو گئے. اب انہی پیاسوں میں علی اکبر نے جب یزیدی فوج کہنے لگی کہ اے علی اکبر ایک تمہاری بیعت کر لے ایک تمہاری گونڈ سانو دے دے ایک تمہاری یزید دیہات ہوتے ہاتھ رکھ دے اپنے والد نو کہہ کہ یزید دیہات پہ بوت دے دے وے اس دی بیعت کر لے وے اس دی گل مان لے وے ورنہ اسی تیرا سر تیرے تن سے جدا کر چھوڑے سا. علی اکبر نے اس میدان کربلا میں کیا جواب دیا. وہ ساری یزید فوج کہنے لگی اے علی اکبر ہماری بات مان لے ہمارے آگے سر جھکا لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے. کہاں کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ کی درکی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی دیو سے گردن وفاشاروں کی کٹی ہے برسر بیتا مگر جھکی تو نہیں. شہید ہو گئے. اب شمر حسین دا گلا پہ کٹیندہ ہے تو کہنا ہے حسین درد نہیں ہونا پہ گل مکانے. حسین درد نہیں ہونا پہ بس حسین کی آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں. شمر گلا کٹن لگیا پوچھتا ہے حسین تکلیف تے نہیں ہونا پہ گلے تے پیڑ تے نہیں ہوندی پئی ہاں کوئی درد تے نہیں ہونا پیا. حسین نے کیا نہیں شمر مینوں کوئی درد نہیں ہونا پیا او مینوں کوئی درد نہیں ہونا پیا. وہ شمر حیران رہ گیا کہنے لگا حسین تیرے گلے تو خون پہ نکلدا ہے تیرے گلیاں دیاں رگاں پیاں کٹیندیاں ہاں تے تو کہندا پے مینوں درد کوئی نہیں ہوندا پیا. سنو غوثیہ مسجد کے اندر تشریف لانے والو حسین نے کہا ہاں شمر خدا کی قسم مجھے کوئی درد نہیں ہوا کوئی تکلیف. شمر کہنے لگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے تیرے درد نہ ہوئے یہ کس طرح ہو سکتا ہے تیری تکلیف نہ ہو. سنو آخری بات مزے کی سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہوں گا. شمر کہنے لگا درد کیوں نہیں ہونا پیا. حضرت امام حسین نے فرمایا شمر وہ دیکھ جب زلیخا اپنی نوکرانیوں کو سیب پکڑاتی ہے چھری پکڑاتی ہے جب حضرت یوسف سامنے آتے ہیں حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر نوکرانیاں اپنی انگلیاں کاٹتی ہیں انہیں درد نہیں ہوتا. جو حسین اپنے نانا کا حسن دیکھنا ہے اسے کیسے درد ہو سکتا ہے. دنیا کے سہارے چھوڑو صرف میرے نبی کی محبت کا سہارا پاؤ. خدا کی قسم ہاں دھڑ
سعید صاحب کے سارے ثواب کے لیے تشریف لانے والوں، آپ کے خطیب صاحب حق نواز صاحب، خوبصورت ناخوانوں کی موجودگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں حضرت یوسف کو زلیخا کا اشارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو کوئی طور کا نظارہ مل گیا، اور ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم جیسے غریبوں کو محمد کا سہارا